حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب دعوت برکاتہم نے نونہالان امت کے لیے مکاتب کی تعلیم کے سلسلے میں نہ صرف یہ ایک مکتب بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے مختلف صوبہ جات میں آسام، ناگالینڈ، منی پور اور مغربی بنگال کے کچھ خاص حصوں میں، تریپورہ اور بھی بہت سارے صوبہ جات میں حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب دعوت برکاتہم نے آج سے نہیں بلکہ تقریباً 30-35 سال پہلے سے ان مکاتب میں محنت. یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں عہد نو کے ہر سوال کا جواب ہے. یہ مرکز المعارف المفن کی وہ کتاب ہے کہ جس میں کریم اما بعد قال اللہ تبارک و تعالی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما الزبد فیذهب جفاء واما ما ينفع الناس فيمكث في الارض. محترم حضرات، ہماری مائیں اور بہنیں اور چھوٹے چھوٹے ہمارے مکتب کے بچے، یہ بڑا ہی خوشگوار لمحہ ہے. بہت ہی قیمتی افراد اور شخصیات کے سننے کا موقع بھی ملا اور ان بچوں کے جو پروگرام بھی پیش کیے گئے مجھے کافی سیکھنے کا موقع بھی ملا. میں نے قرآن کریم کی جو آیت پڑھی ہے، اللہ رب العزت نے ایک قانون فطرت کو بیان کیا ہے، سروائیول آف دا فٹیسٹ، جو یعنی بقائے انفع، جو نفع بخش اور جو لوگوں کو فائدہ پہنچانے والے ہیں وہی لوگ باقی رہیں گے. میرے محترم بزرگ اور دوستو، اس پس منظر میں اگر ہم دیکھیں تو واقعتاً حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب دعوت برکاتہم جو ایک ملٹی ڈائمینشنل پرسنالٹی اور جن کے دائرۂ عمل کا کوئی حد و حساب نہیں. آپ اگر مکاتب ہوں یا مدارس ہوں، عصری تعلیم گاہیں ہوں یا دانشگاہیں ہوں، یونیورسٹیز اور کالجز ہوں، یا سماجیات، یا اسی طریقے سے ملکی پیمانے پر یا عالمی پیمانے پر، میں سمجھتا ہوں کہ ہر فیلڈ اور ہر میدان میں ان کے قابل قدر خدمات اور ان کے بیشتر لگائے ہوئے پودے ہیں جو آج ہر جگہ پہ وہ مہک رہے ہیں. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، اور آج کا یہ پروگرام بھی انہی کی فکری کاوش کا نتیجہ ہے. حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب دعوت برکاتہم نے نونہالان امت کے لیے مکاتب کی تعلیم کے سلسلے میں نہ صرف یہ ایک مکتب بلکہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ملک کے مختلف صوبہ جات میں آسام، ناگالینڈ، منی پور اور مغربی بنگال کے کچھ خاص حصوں میں، تریپورہ اور بھی بہت سارے صوبہ جات میں حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب دعوت برکاتہم نے آج سے نہیں بلکہ تقریباً 30-35 سال پہلے سے ان مکاتب میں محنت کر رہے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ آج تقریباً 2000 سے زائد مکاتب کو انہوں نے شروع کرایا ہے اور آج الحمدللہ بڑے ہی اچھے پیمانے پہ چل رہے ہیں. اسی طریقے سے فکری اعتبار سے جو آج تہذیبوں کا اور ثقافتوں کا جو ایک تصادم ہے، اور اس کے لیے امت کے اندر ایسے افراد اور شخصیات کو مسلح کر کے پیدا کرنا، انوویٹو لیڈرشپ عطا کرنا، یہ حضرت مولانا بدرالدین اجمل صاحب کا میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اولین کوشش، جیسا کہ آج جہاں پہ ہم یہاں تشریف فرما ہیں MMERC، یہ
अगर देखा जाए तो ज़मानी जोग्राफी एतबार से बहुत ही छोटी सी जगह है। यहाँ पे पौधे लगाए जाते हैं, लेकिन उसके बरगुबार वो दुनिया के हर कोने में और हर इलाके में अल्हम्दुलिल्लाह वो फल फूलते हैं। आज इसके फजला जो अपनी सालिहियत, सलाहियत, अदल और एतदाल से लैस हो करके न सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि दुनिया के कोने कोने में फैल कर वो अपनी खिदमत अंजाम दे रहे हैं। और न सिर्फ तालीमी और फिक्री एतबार से बल्कि समाज को और मुल्क को कम्युनिटी डेवलपमेंट के सिलसिले में और नेशन को तरक्की देने के सिलसिले में उन्होंने जो काबिल कद्र खिदमत अंजाम दी है, आज सबके सामने वो ज़ाहिर व बाहिर है। हम उसे इस मुख्तसर वक्त में बयान नहीं कर सकते हैं। इसलिए जैसा कि हज़रत मौलाना अब्दुर्रहमान अजमल साहब दामत बरकातुहुम, जो उसी अजमल फैमिली के रोशन चराग हैं और अपने वालिद मोहतरम के फ़िक्रों के अमीन और नकीब और दाई हैं, इंशाअल्लाह वो भी आज अमली तौर पर इस मैदान में कदम रख चुके हैं और हमारी बेहतरीन तवक्कुआत और उम्मीदें वाबिस्ता हैं कि इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में वो अपने रोशन खिदमत से आलम को मुनव्वर फरमाएंगे। व आखिर दवाना।